ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، جمعۃ المبارک جو تمام عیدوں میں ایک بہت بڑی عید ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہمارے ہاں جمعہ کا بہت بڑی عید ہونا آپ سن رہے تھے. پھر عید میلاد النبی جس کے صدقے میں تمام عیدیں ہیں، تو اس کی آمد پر آپ نے اس حوالے سے بھی کچھ سنا جو آپ کا نصیب تھا اور ہم نے بیان کیا جو میرا نصیب تھا. آج ایک بار پھر میں جمعۃ المبارک کے بارے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جمعہ کی پہلی اذان چاہتی ہے کہ کاروبار بند ہو اور لوگ جمعہ کے لیے تیزی سے لپکتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھیں. یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے اگر وہ سمجھیں. ہمارے آپ کا مزاج یہی ہے کہ بہت سا کام ہم اچھا سمجھ کے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا، اور بہت سا کام ہم ذرا برا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت میں برا نہیں. یہ ہماری آپ کی سمجھ ہے، لیکن جسے اللہ اس کا رسول کہہ دے اچھا، خدا کی قسم اچھا، اور جسے وہاں سے برا کہہ دیا گیا بلا شبہ وہ برا. تو یہ تیزی سے مسجد کی طرف بڑھنا اور کاروبار بند کرنا، بیع و شراء بند کرنا، بیچنا کھوچنا بند کرنا، یہ ضروری ہوا. یہ بتا دیا گیا یہ بند کرنا تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم سمجھو. تو کیا دن بھر بند رکھا ہے؟ نہیں. دن بھر بند رکھنا نہیں، بس جیسے ہی نماز کی اذان ہو اس وقت کرو، اور جیسے نماز ختم ہو جائے ویسے کھول دو. پہلی اذان گونجتے ہی کاروبار بند، اور جیسے ہی نماز ادا ہو جائے کاروبار سب کھول دو فوراً. اب آج اسی پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں تھوڑی سی. فیضا قضیت الصلاۃ، قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا کر لی جائے جمعہ کی اور تم اچھی طرح سے یاد الہی کر لو، فانتشروا فی الارض، تو اللہ کی اس وسیع و عریض زمین میں پھیل جاؤ. اذان سن کے سب جمع ہو جاؤ، نماز ہونے کے بعد سب پھر منتشر پھیل جاؤ. اذان جمع کرتی ہے اور جب نماز ہو جائے تو فوراً پھیل جاؤ. فانتشروا فی الارض،
اب زمین میں پھیل جاؤ. اب ضرورت نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو, اور ضرورت نہیں کہ چھٹی کرو اور دکان بند رکھو, نہیں, زمین میں پھیل جاؤ. یہ ایسا حکم ہے جسے زمین میں پھیلنا ہے وہ پھیل جائے, جسے جہاں جانا ہے چلا جائے, جسے جہاں کاروبار کرنا ہے کاروبار کرے, جہاں کسی کو کھیتی باڑی کرنی کھیتی باڑی کرے, جہاں کسی کو صنعت و حرفت سے کام لے صنعت و حرفت سے کام لے. زمین میں پھیل جاؤ, بیٹھنے کی ضرورت نہیں. فانتشروا, جس نے جمع کیا تو وہی کہہ رہا پھیلو. فانتشروا, پھیلو, نکل جاؤ فوراً. فانتشروا, زمین میں پھیل جاؤ. تو بندہ بہت عاجزی سے عرض کرتا ہے, مولا اگر ہم زمین میں پھیل جائیں تو کیا کریں؟ فرمایا وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی ڈھونڈو. وہ خود ہی کہتا ہے اب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل. روزی کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. روزی اللہ کا فضل ہے. اب اللہ کا فضل ڈھونڈو. واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. پہلے حکم دیا گیا زمین میں پھیل جاؤ, دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو, روزی اپنی تلاش کرو, چل پھر کر کے اپنی روزی کماؤ. حرکت میں برکت ہے. اور پڑے رہو گے تو کیا کوئی تمہارے منہ میں روزی انڈیل دے گا کیا؟ چلو چل پھرت کرو, چلتے پھرتے رہو, قدرت دے گی تمہیں روزی, اس کا وعدہ ہے. پرندوں کو بھی اپنے آشیانے سے نکلنا پڑتا ہے روزی کے لیے. اللہ کا فضل تلاش کرو, اور جب اللہ کا فضل تلاش کرو, اپنی روزی ڈھونڈو, تو کیا کرو؟ فرمایا واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہ نہیں کہ ہم تو مسجد میں یاد کر کے آ گئے اب بے فکر ہیں ہم, نہیں نہیں نہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, اور جب مسجد کے باہر ہوتا ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. جب وہ مقیم ہوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, مسافر ہوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, جب مریض ہوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, جب صحت مند ہوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, جب امیر ہوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, جب غریب ہوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, جب سوتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے, جب جاگتا ہے تو بھی یاد کرتا ہے. وہ بھولتا کہاں ہے؟ فرمایا روزی کماتے رہو لیکن اللہ کو کثرت سے یاد کرو, یاد کرتے رہو. کہا وہ کیسے؟ کہا تمہارے ہاتھ پاؤں کام میں لگے ہوں, دل یار کے ساتھ لگا. دست پکار دل پیار, ہاتھ پاؤں کام میں لگے ہوں, دل یار کے ساتھ جوڑ دو, دل ادھر لگا کرو. بس کرو اللہ. پھر کثیرہ کہا کہ کثرت سے یاد کرو. یہاں جب روزی کمانے لگتے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. وہ بیچارے شاعر کو یہ کہنا ہی پڑا کہ خدا کو بھول گئے روز لوگ فکر روزی میں. روزی کی فکر یہاں تک دامنگیر ہو گئی کہ خدا کو لوگ بھولنے لگے. خیال رزق ہے, رزاق کا خیال نہیں. روزی یاد رہی ہے, روزی دینے والا یاد نہیں رہا ہے, چھوڑو اس کو. فرمایا کثرت سے یاد کرو, دل سے اس کو یاد کرو. دل ادھر لگا رہنا, ہاتھ پاؤں کام میں لگا رہنا. کہا اے مولا اگر ہم روزی کماتے کماتے تیری کثرت سے یاد کریں گے تو کیا فائدہ, کیا ہوگا؟ اب اعلان کیا, اب اس کا نتیجہ آ رہا ہے. لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ اب تم کامیاب ہو جاؤ گے, اب تم کامیاب ہو. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تو جو ہے اس نے اپنے آپ کو کام کاج میں لگا دیا لیکن دل تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے, بس کامیابی لکھ دی جاتی, کامیاب ہو گیا. اب تو یہ چل پڑی ہے کہ جو کچھ کام نہ کرے وہ اللہ والا. نہیں, اب کا نام اللہ والا کیا بولو آپ. اللہ والا سے زیادہ کوئی کام کرنے والا ہی نہیں, یہ سمجھ لینا آپ. اب لوگوں نے سمجھا پائچ کا کام جو ہے اللہ. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر دوں. بیان واقعہ اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ بات ذہن میں ٹھیک سے بیٹھ جائے, بس اتنی سی بات. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں پیر کے پاس حکم ہو رہا ہے جا کے مرید ہو جاؤ. ہوتا ہے ایسا. تو اللہ والوں کے زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں, اور انبیاء کے سب خواب سچے ہوتے ہیں. بس ان کے خواب پر ہماری ہزاروں بیداریاں قربان. انہوں نے خواب میں دیکھا فلاں سے جا کے مرید ہو جاؤ. جب گئے, بہت لمبا سفر کرنا پڑا تھا لیکن گئے, تو دیکھا کہ اس اللہ والے کا بہت بڑا کاروبار ہے, بہت لمبا چوڑا کاروبار ہے اللہ والے, اور ان کے ہاتھ میں پیسے کی زبردست تھیلی ہے. پہلے یہ کاغذ کا سکہ نہیں چلتا تھا, اب کاغذی دنیا ہو گئی ہے, اور ڈنگ بہت مارتی ہے. پہلے یا چاندی کا سکہ ہوتا تھا یا سونے کا ہوتا ہے. سونے کا جو سکہ تو دینار کہلاتا تھا, اور جو چاندی کا تھا درہم کہلاتا تھا. تو بہت بڑی تھیلی ان کے ہاتھ میں تھی, اٹھائے پھرتے تھے. انہوں نے سلام عرض کیا جا کر کے ان کو. انہوں نے جواب دیا, بڑی محبت سے جواب دیا. یہ بیچارے کنارے بیٹھ گئے, نہیں انہوں نے کچھ عرض کیا نہ انہوں نے کچھ پوچھا. تو سوچنے لگے کہ کیا خواب میں نے ٹھیک ہی دیکھا تھا کیا. سوچتے سوچتے سمجھ میں آیا کبھی کبھی ایسا نتیجہ آدمی آپ سے کرتا ہے
کہ یہ کیسے اللہ والے، ان کو تو دنیا کے کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہے، کچھ پوچھتے ہی نہیں کہ کیا ہے کیسے ہے کچھ. تو وہاں سے چلتے چلتے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے کہ چلو واپس جائیں. تو چلتے چلتے ایک مصرع کہا انہوں نے. شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں. ایک مصرع کہا انہوں نے کہ نہ مردست ہاں کہ دنیا دوست دار، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھا. مرد جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرد جو ہمارے آپ کے یہاں کا یہ مرد نہیں ہے. مرد اللہ والے کو کہتے ہیں، اور خدا کی قسم اللہ والا ہی مرد ہے، قسم نہ مرد ہے، صرف اللہ والا. اللہ والے صرف اللہ والوں کو مرد کہتے ہیں. جو خدا تک پہنچا مرد ہے، جو یہیں رہ جائے کیا مرد کیسے کہتے ہیں اس کو؟ ان کے یہاں مرد صرف اللہ والے کو. اٹھتے اٹھتے ایک مصرع کہہ دیا کہ مرد خان کی دنیا دوست دار، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. تب بھی وہ بیچارے پیر صاحب کچھ بولے نہیں، اپنے تھیلی لے کے گھومتے ہی رہے، کچھ نہیں بولے. چل پڑے. چونکہ سفر لمبا تھا اور آج جیسی سہولت نہیں تھی کہ 2 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ جائیں، یہ سب سہولت نہیں تھی. بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. ایک صحرا و بیابان میں رات ہو گئی. پھر مصلی بچھا دیا، پڑھتے رہے اور روتے دھوتے رہے. میں نے عجیب خواب دیکھا تھا، میں نے سمجھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کچھ نہیں. بس روتے دھوتے آنکھ چھپک گئی. رونے سے دل نرم ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور غم کم ہو جاتا ہے. اور رونے سے ایک بڑا فائدہ یہ قدرت فوراً مہربان ہو جاتی ہے. جب تک آسمان نہیں روتا ہے فصلیں نہیں لہلاتی، اور جب تک بچہ نہیں روتا ہے اس کو دودھ نہیں ملتا، اور جب تک خدا کا بندہ نہیں روتا اس کی مراد پوری نہیں ہوتی. ہم نہ تو رو دو، گریا چاہیے، رونے لگے. دعا کرتے کرتے یہاں اسی دعا مانگتے ہیں، پیچھے بھی دیکھے جاتے ہیں، آگے بھی دیکھ کر اوپر بھی دیکھ. یہ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں. اور سعودی عرب میں تو بعد دعا مانتے ہی نہیں. وہاں جا کے 2 چیز لوگ سیکھ لیتے ہیں سعودی، تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا. ساری دنیا میں چلتے پھریں گے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں کرسی پہ بیٹھ کے. اور نفل تو ہمیشہ بیٹھی کے بہت سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھی کے پڑھا جاتا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں کہ بیٹھ کے پڑھنے ثواب آدھا ہو جاتا. نہیں معلوم، اتنا نہیں سیکھ پائے لوگ. تو ایک تو یہ سیکھ لیتے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، اور دوسرے جیسے سلام علیکم کے بھاگو، یہ بھی سیکھ لیا. یہ سعودی عرب کا وہ کہتے ہیں اللہ خلاص ہے، اللہ خلاص، جاؤ خلاص. تو مقام میں پڑھ رہے ہو تو تم کو خالی کرانا ہی ہے. الگ پڑھتے تو آپ کو نہیں خلاص خلاص کہتے، وہاں تو چکر لگانا ہے نا. تو یہ رونے لگے بیچارے نماز پڑھتے پڑھتے ہو. جو آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ ہنگامہ محشر ہے، ہنگامہ محشر. اور ڈرنے لگے کہ کہیں میری حاضری نہ ہو جائے. یہ سوچ ہی رہے تھے حاضری ہو گئی پٹ سے. نامہ اعمال سامنے ہے، کچھ نیکیاں کم نکلی ان کی. حکم ہوا تمہاری نیکی کم ہے تھوڑی. کہا کیا کروں میں؟ حکم ہوا اس کو پورا کرو کسی طرح سے. اتنا پیسہ تم کو دینا ہی ہے، یہاں جو لے کے بیٹھے ہیں وہاں خدا کے یہاں دینا ہی ہے ان کو. وہ سمجھے کہ یہاں نہیں دیں گے تو وہاں بھی نہیں، وہاں بالکل دینا پڑے گا. بھول جاؤ، بالکل دینا پڑے گا. تو کہنے لگے کہ اب یہ تو میدان محشر ہے، کس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، لیکن مجھے موقع ملے تو میں ڈھونڈوں کہ کوئی دیتا ہے تو میں لے لوں اس سے. تو لگے چکر لگانے وہاں. لوگوں کو ہجوم ہے بالکل پورا. ہمارے شرم کی کسی سے کہتے بھی نہیں کہ کیا کہیں کہ ہم نہ کسی کے ہاتھ میں پیسہ دیتے. لیکن وہی پیر صاحب جس کو دیکھا تھا انہی کے ہاتھ میں وہی تھیلی جو دنیا میں دیکھی تو وہ گھوم رہے میدان محشر پہ بھی. وہ شاہ عبید اللہ حرار تھے، وہی تھیلی دیکھے ان کے ہاتھ، وہی تھیلی بھری ہوئی سب پیسے سے. انہی کے ہاتھ میں تھیلی دیکھی پیسہ دے. اب شرمانے لگے کہ ان کو تو میں کہہ کے اٹھا تھا کہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو. تو اب کیسے مانگو، کس منہ سے مانگو؟ لیکن اب چونکہ حشر کا معاملہ ہے مانگنا ہی پڑے گا، نہیں جان نہیں چھوٹے گی، دینا ہی پڑے گا. یہ دنیا تھوڑے ہے کہ یہ فون نمبر دیتا ہوں اس سے فون کر لینا، یہ وہاں نہیں چلے گا. فون یہیں چلے گا، وہاں نہیں چلے گا. شرماتے شرماتے عرض کیا حضرت مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، آپ دے دیتے تو میری جان چھوٹ جاتی. کہا تجھے ضرورت ہے؟ وہ پوری تھیلی دے دیا. تجھے ضرورت ہے؟ یہ پوری تھیلی دے دیا. ارے خوشی میں لے کے تھیلی لے کے آئے. کہا یہ دیکھو یہ پورا پیسہ دے دیتا ہوں. جان چھوٹ گئی پٹ سے اور آنکھ بھی کھل گئی. پسینہ پسینہ ہو گئے تھے بیچارے، کیا کریں. کہنے لگے میں چوک گیا ان کو پہچاننے میں، میں چوک گیا. پھر واپس لوٹے، پھر آئے سلام کے دیکھا تو وہی تھیلی لے کے پھر گھوم رہے ہوں. پھر آ کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. لیکن اب لگے معافی مانگنے کہ حضرت مجھے معاف کرنا، میں پہچان نہیں سکتا. خواب دیکھ کے آئے ہو؟ دیکھا انہیں پتہ چل گیا خواب دیکھ کے آیا. کہاں خواب دیکھ، پہلے بھی خواب دیکھ کے آیا تھا، اس وقت بھی جو دوبارہ آیا انہوں خواب ہی دیکھ کے آیا. میں پہچاننے میں چوک ہے. اللہ والے کو اللہ والے ہی پہچانتے ہیں، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. ولی را ولی نہیں شناسا سکتا، ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم پہچانتا ہے، تاجر کو تاجر پہچانتا ہے. ہم لوگ نہیں پہچان سکتے. وکیل کو وکیل پہچانتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانتا ہے، انجینئر کو انجینئر پہچانتا ہے، سائنسداں کو سائنسداں پہچانتا ہے. اسی سب کا آدمی پہچانتا ہے. ولی کو ولی، اللہ والے کو اللہ والے ہی پہچانتا ہے. پہلے بھی خواب ہی دیکھ کے آیا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہوئی اور پہچانا نہیں تو چلا گیا تھا. پھر خواب دیکھ کے پھر آیا ہوں. آپ کیا کہہ کے اٹھے تھے یہاں سے؟ دیکھا آپ نے؟ کیا کہہ کے اٹھے تھے آپ وہ بتاؤ.
وہ پوچھا جائے کیا کہہ کے اٹھے تھے؟ کہا شرمندہ نہ کریں حضرت، اصل میں کہہ کے اٹھے تھے کہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. کہا کیا کہہ کے؟ کہا مجھے شرمندہ نہ کریں. کہا نہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، تم نے تو ایک مصرع کہا ہے پورا شعر میں کر دیتا ہوں، ایک تم نے کہا ایک میں لگا دیتا ہوں. تو کہا میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا. کہا نہیں تم نے ٹھیک کہا ہے، وہ غلط نہیں کہا، تم نے ٹھیک کہا، واقعی وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو. ٹھیک ہے میں دوسرا مصرع لگاتا ہوں اس میں، تم بولو تو صحیح کیا بولے تھے؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ نمردستان کی دنیا دوست دارت، وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. کہا اب میں ایک مصرع لگاتا ہوں، اگر دارت برائے دوست دارت، لیکن اگر اللہ والا دنیا رکھتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے. وہ دنیا کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے. اگر دارت برائے دوست دارت، تو ہم ہزار بار چوک جاتے ہیں سمجھنے میں. تو یہاں سے نکل کے جاؤ، ہم اللہ کے گھر میں ہوں تو بھی کثرت سے یاد کریں اس کو، اور جب گھر کے باہر ہوں تو بھی کثرت سے یاد کریں. اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ.